اب اپنے کوتوال علاء الملک کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے علاء الدین خلجی نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو راہ راست پر لانے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے بھائی الماس بیگ اور سالار نصرت خان کو ایک خاصا بڑا لشکر مہیا کیا اور اس لشکر کے ساتھ انہیں رنتھم بور کے قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ رنتھر بور کا راجا دہلی کے ایک قدیم راجا کی نسل سے تھا اور ایک عرصے سے رنتھر بور میں حکومت کر رہا تھا۔ علاء الدین خلجی کا لشکر آگے بڑھا اور پہلے راجا کے قلعے جہاتن پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لشکر رنتھر بور پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو علاء الدین خلجی کے سالاروں کو خبر ہوئی کہ رنتھر بور کے راجا حمیر دیو کے پاس شہر کے اندر 2 لاکھ سواروں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر ہے اور پیدل لشکریوں کا شمار ہی نہیں ہے، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ بہت سے منگول بھی رنتھر بور میں قیام کیے ہوئے ہیں، وہ بھی راجا حمیر دیو کی حمایت میں علاء الدین خلجی کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احتیاط کے طور پر علاء الدین خلجی کے سالاروں نے جہاتن کے قلعے میں قیام کر لیا اور صورتحال سے علاء الدین کو مطلع کیا۔ جب یہ خبریں علاء الدین کو پہنچی تو وہ بڑے تذک و احتشام کے ساتھ اس مہم میں حصہ لینے کے لیے خود دہلی سے نکلا اور رنتھر بور کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں علاء الدین خلجی تلپت کے مقام پر رکا اور یہاں آرام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شکار بھی کرنے لگا۔ اس موقع پر اس کے لشکری دور شکار کر رہے اور وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس موقع پر علاء الدین کے بھتیجے سلیمان شاہ نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں بھی وہی کروں جو علاء الدین خلجی نے کیا تھا، یعنی کہ جس طرح علاء الدین خلجی اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کر کے حکمران بن گیا ہے، اس طرح میں بھی علاء الدین خلجی کو قتل کر کے ہندوستان کا سلطان بن جاتا ہوں۔ یہ سوچنے کے بعد سلیمان اپنے 109 مسلم قدیم ملازموں کے ساتھ اس جگہ گیا جہاں علاء الدین خلجی بیٹھا ہوا تھا۔ سلیمان کو سلیمان شاہ اور راکت خان بھی کہتے ہیں۔ اس کے کہنے پر اس کے ملازموں نے علاء الدین خلجی پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ صورتحال یقیناً علاء الدین خلجی کے لیے پریشان کن تھی۔ کچھ دیر تک وہ ان تیروں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کے بازو پر زخم آ گئے۔ اس موقع پر علاء الدین خلجی نے ایک چال چلی اور جان بوجھ کر مردوں کی طرح زمین پر گر گیا۔ سلیمان شاہ نے جب دیکھا کہ اس کا چچا زمین پر گر گیا ہے تب اس کے ساتھیوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ علاء الدین مر چکا ہے۔ لہٰذا اپنے ساتھیوں کے کہنے پر سلیمان شاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر گاہ میں پہنچا اور تخت شاہی پر بیٹھ گیا اور وہاں اس نے اعلان کروا دیا کہ اس نے علاء الدین خلجی کو قتل کر دیا ہے اور اب حکومت کی باغ ڈور اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ لشکریوں نے جب یہ خبر سنی تو پہلے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخرکار بے بس و مجبور تھے، ہر شخص اپنے مرتبے کے مطابق سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کر مبارکباد دینے لگا۔ اس کے سلطان ہونے کی لوگ بیعت کرنے لگے۔ لشکر کے اندر موجود گانے والوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سلیمان شاہ نے حرم سرا پر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حرم سرا کا سردار ان دنوں ایک شخص ملک دینار تھا اور اس کے تحت کافی مسلح جوان ہوا کرتے تھے۔ سلیمان شاہ جب حرم سرا کے قریب پہنچا تو ملک دینار اس کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جب تک ہم اپنے سلطان علاء الدین خلجی کا کٹا ہوا سر نہ دیکھ لیں کسی کو حرم سرا میں داخل نہ ہونے دیں۔ دوسری طرف علاء الدین خلجی اٹھ کھڑا ہوا۔ تیروں کی وجہ سے اس کے جو زخم آئے تھے، پہلے ان زخموں پر اس نے کپڑا باندھا۔ اتنی دیر تک اس کے کچھ مقربین بھی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس موقع پر علاء الدین خلجی نے یہ خیال کیا کہ اس کے بھتیجے سلیمان شاہ نے ضرور چند امراء کے مشورے پر ہی بغاوت کھڑی کی ہوگی اور ان امراء سے اپنی اعانت اور مدد کا یقین دلایا ہو۔ لہٰذا جو مقربین اس کے قریب آئے انہیں مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، حالات مجھے پیچیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ میرا بھتیجا سلیمان شاہ لشکر پر قبضہ کر چکا ہے، لہٰذا میری بہتری اس میں ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے فی الفور اپنے بھائی الماس بیگ کے پاس قلعہ جہاتن پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد میرا بھائی الماس بیگ جو مشورہ دے گا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ علاء الدین خلجی کی اس گفتگو کے جواب میں اس کے مقربین میں سے ایک شخص انتہائی خلوص اور نیک نیتی سے کہنے لگا، کم از کم میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا۔ عالی پناہ، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان شاہ کا رنگ ابھی تک لشکر میں پوری طرح جمع نہیں ہے۔ آپ پریشان اور فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اپنے خیمہ شاہی کی طرف روانہ ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ سلیمان شاہ کیا کرتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہی لوگ آپ کو دیکھیں گے پورے کا پورا لشکر آپ کے گرد جمع ہو جائے گا اور سلیمان شاہ تنہا اور اکیلا ہو کر آپ کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ علاء الدین خلجی نے اپنے اس مقرب کی رائے کو پسند کیا، لہٰذا اٹھا اور اپنے پڑاؤ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جس لشکری نے بھی اسے دیکھا بھاگ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسی طرح آنن فانن یہ خبر لشکر گاہ تک پھیل گئی کہ علاء الدین خلجی قتل نہیں ہوا، وہ زندہ ہے اور شکار گاہ کے جس ٹیلے پر بیٹھا تھا وہاں سے اتر کر اپنے لشکر کی طرف آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سارا لشکر، سالار کیا، عمرا کیا، لشکری کیا، فیل بان کیا، سائس وغیرہ سب اٹھ کر علاء الدین خلجی کی طرف آ گئے۔ اس طرح پورا لشکر علاء الدین خلجی کے گرد جمع ہو گیا۔ سلیمان شاہ جو تخت پر جا کر بیٹھ گیا تھا، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی اور اندازہ لگایا کہ وہ تنہا رہ گیا ہے، لہٰذا حواس باختہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور گھوڑے پر سوار ہو کر افغان پور کی طرف بھاگا۔
اس صورتحال سے علاؤالدین بڑا خوش ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے لشکریوں کی ایک جماعت سلیمان شاہ اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ کی۔ ان لشکریوں نے سلیمان شاہ کو جا لیا اور اسے گرفتار کر لیا اور اس کا سر قلم کر کے علاؤالدین کی خدمت میں پیش کیا۔ علاؤالدین کے حکم سے یہ سر پورے لشکر میں پھرایا گیا۔ اس طرح علاؤالدین خلجی کے قتل کی یہ سازش ناکام ہو گئی۔ علاؤالدین خلجی نے چند روز تک تلپت میں ہی قیام کیے رکھا۔ جب اس کے زخم بھر گئے تو اس نے کوچ کیا اور رنتھربور پہنچا۔ الماس بیگ نے اس وقت تک جہاتن کے قلعے سے نکل کر پھر رنتھربور کا محاصرہ کر لیا تھا۔ علاؤالدین کے وہاں پہنچنے پر محاصرے میں تیزی اور شدت پیدا ہو گئی۔ علاؤالدین خلجی کے آنے سے لشکریوں میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا تھا، لہٰذا لشکری ہر روز قلعے پر شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتے، قلعے کے اطراف میں تباہی، بربادی اور غارت گری کا کھیل کھیلتے اور اس طرح دن بدن راجپوت تنگی کا شکار ہونے لگے۔ علاؤالدین خلجی اپنے لشکر کے ساتھ رنتھربور میں ہی محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں دو بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پہلی بغاوت اود اور بدایوں کے حاکموں کی طرف سے ہوئی تھی۔ ان دونوں علاقوں کے حاکم علاؤالدین کے دو بھانجے تھے، ایک کا نام عمر امیر اور دوسرے کا نام منقو خان تھا۔ انہوں نے بغاوت کا پرچم لہرایا۔ ان دونوں نے اچھا خاصا لشکر اپنے ساتھ کر کے بادشاہ کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ ان کی بغاوت کی وجہ سے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے اور صورتحال نازک ہونے لگی۔ علاؤالدین خلجی کو جب رنتھربور میں اپنے بھانجوں کی بغاوت کی اطلاع ملی تو اس نے بدایوں اور اود کے عمراء اور ذمہ دار لوگوں کے نام خط لکھ کر تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے روانہ کیا اور ان عمراء کو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کی بغاوت کو فوراً کچل دیا جائے۔ علاؤالدین کا خط ملتے ہی اود اور بدایوں کے عمراء نے علاؤالدین کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی متفقہ قوتوں سے باغیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست دی۔ دونوں باغیوں کو گرفتار کر کے رنتھربور میں علاؤالدین خلجی کے پاس بھجوا دیا گیا اور ان کے ساتھیوں کی بہت بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب علاؤالدین خلجی کے دونوں باغی بھانجے عمر اور منقو رنتھربور پہنچے، پہلے تو علاؤالدین نے انہیں ان کی بصارت سے محروم کر دی، پھر بہت بری طرح تکالیف دے دے کر ان کو قتل کر دیا۔ اس طرح اود اور بدایوں کی بغاوت کا خاتمہ ہوا۔ دوسری بغاوت ایک شخص حاجی مولا نے دہلی میں کھڑی کر دی۔ دراصل رنتھربور کی طرف جاتے ہوئے علاؤالدین خلجی سے ایک غلطی ہوئی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنے کوتوال علاؤالملک کو بھی اپنے ساتھ رنتھربور لے گیا۔ علاؤالملک ایک انتہائی مخلص، جانثار اور شریعت پر سختی سے پابند رہنے والا انسان تھا۔ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے اس کی جگہ ایک اور شخص کو علاؤالدین خلجی کوتوال بنا کر رنتھربور کی طرف چلا گیا۔ علاؤالدین خلجی اور علاؤالملک کی غیر حاضری سے اس حاجی مولا نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کیا۔ یہ حاجی مولا سلطان جلال الدین کے زمانے میں دہلی کا داروغہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ علاؤالدین خلجی محاصرے میں مصروف ہے اور اپنے کوتوال علاؤالملک کو بھی ساتھ لے گیا ہے، تب وہ دہلی کے قائم مقام کوتوال کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیغام آیا ہے، باہر نکل کر سن لو۔ وہ کوتوال اس کے کہنے پر جب گھر سے باہر نکلا تو حاجی مولا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا خاتمہ کروا دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ قائم مقام کوتوال کو علاؤالدین خلجی کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حاجی مولا نے شہر بنا کے دروازوں پر جو محافظ تھے ان کا خاتمہ کر کے وہاں اپنے محافظ مقرر کر دیے۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے شہر کے قلعے کو بھی اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ شہر کے قلعے کا محافظ ایک شخص ایاز خان تھا اور اسے حاجی مولا کی حرکتوں کی خبر ہو چکی تھی۔ حاجی مولا نے اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ اس کے نام بادشاہ کا ایک فرمان آیا ہے، وہ آ کر سن لے، لیکن ایاز اس کے کہنے پر باہر نہیں نکلا۔ قلعہ بند ہو گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر بھی تھا جس کے ساتھ اس نے حاجی مولا کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ حاجی مولا نے جب دیکھا کہ قلعے کا محافظ باہر نہیں نکلتا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قلعے پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کرے گا۔ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے زندان کا رخ کیا۔ زندان کے اندر جس قدر قیدی تھے انہیں رہا کروا کر انہیں مسلح کر دیا۔ اس طرح اس کے ساتھیوں میں خوب اضافہ ہوا۔ اس کے بعد حاجی مولا نے ایک شخص کو علاؤالدین کی جگہ دہلی کا سلطان بنا دیا۔ جسے اس نے دہلی کا سلطان بنایا وہ سلطان شمس الدین التمش کی اولاد میں سے تھا۔ رنتھربور میں جب علاؤالدین کو حاجی مولا کی اس بغاوت کا علم ہوا تو اسے دکھ اور صدمہ تو بے حد ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہا۔ اس نے اس بات کو عام لوگوں تک نہ پہنچنے دیا اور قلعے کو فتح کرنے کی کوششوں کو تیز کر دیا۔ دوسری طرف علاؤالدین خلجی کا ایک وفادار امیر حمید الدین اس وقت دہلی میں موجود تھا۔ حاجی مولا کی بغاوت سے اسے بے حد دکھ ہوا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ علاؤالدین خلجی کی آمد سے پہلے حاجی مولا کی بغاوت کو ختم کر دینا چاہیے، لہٰذا وہ حاجی مولا سے چھپتا چھپاتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ حمید الدین کے ساتھ اس کے بیٹے بھی تھے جو بہترین تیغزن اور جنگجو خیال کیے جاتے تھے۔ حمید الدین نے دہلی کے گرد و نواح میں علاؤالدین خلجی کے حمایتیوں اور ہم نواؤں کو جمع کیا۔ جب حمید الدین کے ساتھ کافی مسلح نوجوان ہو گئے تب حمید الدین لوٹا، غزنی کے دروازے سے دہلی میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر اس کا اور حاجی مولا کا آمنا سامنا ہوا اور فریقین ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ حمید الدین نے جرأت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھوڑے سے اتر کر حاجی مولا کو پکڑ کر اس کو گھوڑے سے نیچے کھینچا اور زمین پر گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اس موقع پر حاجی مولا کے ہمنواؤں نے حمید الدین پر حملہ آور ہونا چاہا، لیکن حمید الدین کے ساتھی ان پر غالب رہے۔
ساتھ ہی امید الدین نے حاجی مولا کو نہ چھوڑا اور پوری طرح اسے اپنی گرفت میں کرنے کے بعد اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ حاجی مولا کو قتل کرنے کے بعد امید الدین نے نومولود بادشاہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد امید الدین حرکت میں آیا اور دہلی میں جس نے بھی حاجی مولا کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی، سب کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح حاجی مولا کی بغاوت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ دوسری طرف علاؤ الدین نے قلعے کو سر کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے سارے لشکریوں کو حکم دیا کہ بوریوں میں ریت بھر بھر کر شہر پناہ کے قریب پھینکتے جائیں۔ اس طرح جب وہ بوریوں میں بھری ہوئی ریت ایک ٹیلے کی صورت اختیار کر جائے گی، تب اس کے ذریعے علاؤ الدین اپنے لشکر کے ساتھ رنتھرپور شہر والے قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ شہر کے اندر قلعے کے راجہ حمیر دیو نے مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی اور اسے اور اس کے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ رنتھرپور قلعے میں بہت سے ان منگولوں نے بھی پناہ لے رکھی تھی جنہیں ماضی میں علاؤ الدین نے شکست دی تھی، اور ان منگولوں کا ایک سردار مہر محمد شاہ بھی ان دنوں وہیں قیام کیے ہوئے تھا۔ جب رنتھرپور فتح ہو گیا تو علاؤ الدین کو پتہ چلا کہ میر محمد شاہ اس کے لشکریوں کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے جنگ میں زخمی ہوا اور ایک طرف گر گیا۔ علاؤ الدین نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت رحم آیا۔ علاؤ الدین نے میر محمد شاہ سے پوچھا، اگر ہم تمہارا علاج کروا کر تمہیں موت کے ہاتھوں سے بچا لیں تو صحت یاب ہونے کے بعد تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ جواب میں بری طرح زخمی میر محمد نے جواب دیا، اگر میں صحت یاب ہو گیا تو سب سے پہلے تجھے قتل کر کے رنتھرپور کی حکومت حمیر دیو کے بیٹوں کے سپرد کر دوں گا۔ اس پر علاؤ الدین کو بڑا غصہ آیا اور اس نے منگولوں کے سردار میر محمد شاہ کا خاتمہ کروا دیا۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔